یہ ای میل میں نے 26 مارچ کو بھیجی تھی. ان کو 26 کی تاریخ بڑی پسند ہے نا, تو 26 مارچ 2024 کو میں نے یہ ایچ آر جو ڈپارٹمنٹ ہے جی ٹی وی کا, ان کو ای میل بھیجی آفیشلی, اور اس کے الفاظ یہ تھے. اوپر میں نے ہیڈنگ یہی بنائی کہ آپ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے چیلنج سے متعلق, جی ٹی وی اینکر نے جو چیلنج دیا اس کے ریفرنس سے, السلام علیکم ود ریفرنس ٹو یور اپلوڈیڈ ویڈیو, اور آگے اینکر کا نام ہے اور اس نے جو میرا نام لے کے چیلنج کیا وہ. I have already discussed with your director of religious programs, Mr. شعیب مدنی حافظہ اللہ تعالی. میں نے کہا کہ میں نے آلریڈی یہ جو ایشو ہے آپ لوگوں نے جو مجھے چیلنج کر کے بلایا اپنے پروگرام میں نے آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے سیورل ٹائمز, کئی دفعہ, یہ کم از کم 5 دفعہ تو میری فون پہ بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے میں ٹاپ مینجمنٹ سے بات کروں گا, مالکوں سے بات کروں گا, ان کو بھی بلاؤں گا, پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. وہ کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی نہیں, فائنل اتھارٹی تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے. تو میں نے چونکہ ان سے بات کی تھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ سیورل ٹائمز ریگارڈنگ ابو مینشنڈ چیلنج, بٹ آئی ایم اسٹل اویٹنگ جی ٹی ویز ریسپانس فار مائی آن لائن پارٹیسپیشن. لیکن ابھی تک جی ٹی وی کی طرف سے آن لائن جو میں نے شرکت کرنی ہے آپ کے پروگرام میں, اس کا مجھے انتظار ہے کہ آپ لوگ مجھے لنک بھیجیں اور میں آن لائن جوائن کروں ان یور عرفان رمضان ٹرانسمیشن, جو آپ کی عرفان رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں. سنس 5 days, 5 دن ہو گئے اس بات کو کہ میں انتظار کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے چیلنج دیا, میں نے فوراً ویڈیو اپلوڈ کی, تو 5 دن ہو گئے ہیں. مجھے تو کسی نے فون کر کے خود تو نہیں کہا کہ آپ جوائن کریں, اور جن سے میں نے فون پہ بات کی وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر بات کروں گا اور کچھ نکلے گا. تو کچھ نہیں نکلا تھا, تو آخری میرے پاس حال یہی تھا کہ میں انہیں آفیشیلی ای میل ڈالتا, کیونکہ بہرحال جو بھی کوئی جرم ہوتا ہے ایف آئی آر تو آپ کو کٹوانی ہی پڑتی ہے. آپ بھلے ڈی پی او سے بات کر لیں, آئی جی سے بات کر لیں, وہ کہے گا بھائی اس کا آفیشیل طریقہ ہے, آپ جا کے تھانے میں ایف آئی آر کٹوائیں, اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آگے معاملات چلتے ہیں. دنیا میں رول یہی ہے. تو پھر میں نے ای میل اس لیے کی کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ اسے ڈاکومنٹ کی شکل میں لاتے تو ہم آپ کو بلا لیتے. تو میں نے یہ ای میل لکھی, since 5 days to discuss چشتی رسول اللہ ایٹسٹرا, انشاءاللہ چشتی رسول اللہ اور اس سے متعلق جو عبارتیں میں یہ ڈسکس کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں 5 دن سے. پلیز انفارم می اباؤٹ یور فائنل ڈیسیژن ایز سون ایز پاسبل. والسلام. مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے آپ فیڈ بیک دیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن کیا ہے, میں انتظار میں ہوں. والسلام. بس یہ میں نے مختصر ای میل کی. دیکھیں میں نے کوئی اس میں رونا نہیں رویا کہ آپ کا اینکر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے بابے مارے ہوئے ہیں یار, ہاں, تو ان کی میت کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو ان کو رونے کا حق تو میں دوں گا, سیدھی سی بات ہے, روئیں چیخیں مارے. خیر یہ 26 مارچ کو یہ گئی, یہ اللہ کی طرف سے ہی ڈیٹ 26 بن گئی. ہاں, تو جواب اس کا آیا جی 29 مارچ کو. یہ جواب آپ خود سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جی ٹی وی والوں نے نہ صرف معذرت کی ہے مجھ سے بلکہ میرے تمام سٹوڈنٹ سے, اور یہ جو مس ہینڈلنگ انہوں نے کی اس معاملے پہ, اور اپنے اینکر سے بھی اعلان برات کیا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہماری کمپنی کی یہ پالیسی نہیں ہے جو کچھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. جواب آیا جی, ڈیئر سر, کنسرننگ دا ڈیبیٹ چیلنج آن مارچ 21 2024 10 رمضان ایٹ اور اسلامک شو عرفان رمضان. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کنسرن تھا نا, جو عرفان رمضان پروگرام کے اندر اوپن چیلنج کیا گیا 21 مارچ 2024 کو 10 رمضان المبارک کے دن ہمارے اسلامک شو عرفان رمضان میں, an open debate challenge was put forth during the live transmission. وہ کہتے ہیں کہ ایک اوپن چیلنج ایک لائیو ٹرانسمیشن میں چلا گیا آپ کے لیے, which was not in accordance with the company's policy. یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ہمارے جو جی ٹی وی کی کمپنی یعنی جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی. یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی لچ فرائی کر لیا تھا.
لیکن وہ چونکہ لائیو تھا وہ لچ فرائی ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ان لوگوں نے منتیں ماری ہیں. جو ان سے پہلے مس ہینڈنگ ہوئی وہ چشتی رسول اللہ والی ڈیبیٹ جو قاری خلیل والی ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کی کوشش کی, جس کے بعد پھر میں نے تو سامنے آنا تھا, لیکن اب معاملہ بگڑ چکا تھا. وہ کہتے ہیں ہماری یہ کمپنی پالیسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اینڈ انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوا کہ یہ لائیو چیلنج دے دیا گیا, لیڈ ٹو یور کنسرن اینڈ یور فالوورز کنسرنز. وہ کہتے ہیں اس چیز نے آپ کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, انہوں نے تو فالوور لکھا ہے, ظاہر ہے ہم تو خود رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ سے ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ان کا کنسرن ہوا ہے اس معاملے میں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے. ڈیو ٹو سرٹن ریلیجس سینسٹیوٹی, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک مذہبی ٹاپک کی حساسیت ہے, ایک نازک ٹاپک ہے, ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ آن لائن کس طرح ڈسکس کریں گے, ان کا فرقہ ہی مار جانا ہے. پھر تو باقیوں نے نہیں ان کو چھوڑنا کہ بھئی یہ کیا ہمارے فرقے کی موت کروا رہے ہو انجینئر صاحب کے ہاتھوں. دوسری طرف پیمرا سے بھی نوٹس آ سکتا تھا, یہ بھی ان کو ڈر تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حساس معاملہ ہے, دا ریکوائرڈ لائیو ڈیبیٹ چیلنج کین ناٹ بی تھرو ایز پر دا کمپنی پالیسی. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے, کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں, اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے. ہاں بالکل مکمل طور پہ. یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہیں جی, یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے, میرا تو خون بڑھتا ہے کہ بھئی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں, لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں. ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جائے نا, میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں. پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑی شے آئی ہے. ہاں, تو یہ دیکھ لیں, یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طریقے سے بولتے رہے, عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنی پالیسی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا, اینڈ ول نیور انکریج سچ ڈسکشن ان آور لائیو ٹرانسمیشن. وہ کہتے ہیں اس طرح کی مستقبل میں بھی کوئی ڈسکشن لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. یہ ایک اس بندے سے مس ہینڈلنگ ہو گئی, وہ تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی نا جی. یہ بالکل ویسے ہوا ہے جس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا مشرکین عرب کی طرف سے. ورنہ وہ معاہدہ تو اس وقت ٹوٹنا تھا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا نا, وہ ان سے ایک مس ہینڈل ہوا اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور فتح مکہ پھر 8 ہجری میں ہوگی. ورنہ تو معاہدہ وہ چلنا تھا, 10 سال کا معاہدہ تھا. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ جو ہوئی ہے نا, یہ وہی کچھ ہو گیا. فردر مور, if you like to highlight your point of view, then a special program on this topic be recorded. وہ کہتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ تو آپ کی غیر موجودگی میں اس اینکر نے اور اس مفتی نے بول دیا. آپ کا یہ حق ہے کہ آپ بھی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, لیکن وہ پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے اکیڈمی میں, لائیو نہیں چلا سکتے. اتنی بھی بات اگر ہوتی نا تو میں تب بھی تیار تھا کہ لائیو نہ چلاؤ, بعد میں چلا دو. لیکن ساتھ انہوں نے پتا کیا لکھا, اینڈ کین بی ریلیزڈ ایز پر کمپنی پالیسی. وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ تو ہم کر کے لے جائیں گے, لیکن اس کو جو ہم چڑھائیں گے نا یوٹیوب پہ وہ کمپنی پالیسی کے تحت چڑھائیں گے, اور کمپنی پالیسی انہوں نے پہلے بتا دی ہے. ہاں, یہ یعنی کہ نہ ہی سمجھو. ہاں, تو یہ میں نے ان کو پھر فون کیا, میں نے کہا جناب یہ کیا آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ جاؤ نا اگلی گل.
میں نے کہا اس طرح کی تو میں نے کہا میں ریکارڈنگ کراؤں, کل کو آپ کاٹ چھانٹ کے اسے چڑھائیں, میرا پوائنٹ آف ویو تو پہنچے گا نہیں کہ آپ کہیں جی کمپنی پالیسی ہے تو چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ بیپ مار دیں, شبلی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں, تھانوی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں, تو میں کیا کروں گا؟ میری تو بات نہیں پہنچ رہی اور مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. یار چینلز کو ضرورت ہے ہماری, ہمیں کیا ضرورت ہے چینلز کی؟ ہماری بات تو اللہ کے فضل سے بڑے پیمانے کے اوپر پہنچ رہی ہے. تو اگر اس میں یہ چیز نہ ہوتی تو میں ضرور اس پہ پروگرام ریکارڈ کرواتا, لیکن ضرورت نہیں. اب اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا, وی ہوپ دیٹ دا ابو از ٹو یور انٹائر سیٹسفیکشن اینڈ لک فارورڈ ٹو یور کنٹینیول انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹیو فیڈ بیک. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے جتنا جواب دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تسلی بخش ہوگا اور آپ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور بالکل مستقبل میں کوآپریٹ کیا, میں تو ابھی پیرلل میں کوآپریٹ کر رہا ہوں. اسی دوران ان کے جو پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتے ہیں, سب سے بڑے ان کے اینکر امیر عباس بھائی حفظہ اللہ تعالی, وہ اکیڈمی آئے تھے پچھلے سنڈے کو. 2 گھنٹے کا پروگرام میں نے ان کو دیا ہے, جی ٹی وی کے لیے دیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو ریٹنگ آتی ہے وہ سارے پروگرام سے بڑھ کے ہوتی ہے, اور میں نے کبھی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا. جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم خود کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے لیے اتنی آنر ہے کہ کوئی ہماری اکیڈمی میں آ جائے, کیونکہ ہم تو کہیں جا نہیں سکتے. اب تو میں نے آن لائن والا معاملہ بھی آلموسٹ ڈسکریج کر دیا ہے, کیونکہ اس میں ویڈیو کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی کٹنگ نہ کر دیں. کوشش یہ ہے کہ جس نے آنا ہے یہاں پہ آئے اور ریکارڈنگ کر کے لے جائے. تو میں نے انہیں 2 گھنٹے کا پروگرام دیا. ویسے وہ آلموسٹ 35 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے ہیں, لیکن وہ 2 گھنٹے میں بیچ میں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چلانی ہوتی ہے. اور وہ پروگرام انشاءاللہ منڈے کو رات 10 سے 12 یوم علی کے اوپر, منڈے کو یعنی کل 1 اپریل 2024 کو جی ٹی وی کے اوپر رات 10 سے 12 وہ پروگرام چلے گا. اور بعد میں یوٹیوب کے اوپر اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی. ویسے ہم نے بھی پیرلل میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, کیونکہ ادھر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم پیرلل میں اس کی ریکارڈنگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ کل کو کوئی ٹی وی چینل اپنی پالیسی کی وجہ سے اسے نہ چلا سکے, تو میں نے تو ایک ایفرٹ پٹ کر کے ریکارڈنگ کروائی ہے نا, وہ تو ضائع ہو جائے گی. تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائے, ہم بھی اسے پیرلل میں اپلوڈ کرتے ہیں. اس لیے ہم ہر ریکارڈنگ پیرلل میں کرتے ہیں, فوراً تو اپلوڈ نہیں کرتے, بازو کا 2 مہینے بازو کا 3 مہینے بعد, تاکہ جو اوریجنل کنٹینٹ ہے اس کے اوپر بھی ویوز آ جائیں. انہیں بھی یہ گلا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام کے ویوز آپ نے لے لیے. بعد میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ کاپی رائٹس کا کوئی ایشو نہ ہو. جس نے ویڈیو بنانی ہے اس میں سے کاٹ کے بنا لے گا, یا اگر انہوں نے اپلوڈ نہ کی تو ہمارے پلیٹ فارم سے تو اپلوڈ ہو جائے گی. تو یہ جناب ان کی طرف سے ای میل کے بعد یہ چیپٹر اب کلوز ہے. جی ٹی وی سے ہمارا کوئی اختلاف یا جھگڑا اس حوالے سے نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے اینکر کی حرکتوں کی وجہ سے خود اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم سے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی معذرت کر لی, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جی ٹی وی کے ساتھ ہمارا گلا رہ گیا. اور دیکھیں میں اتنا اپرائٹ ہوں اس معاملے میں کہ اس رمضان میں انہوں نے ہمارے پچھلے رمضان کے پروگرام دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے ہیں جی ٹی وی نے, سلح حسن کے حوالے سے, اسی اینکر کے ساتھ. میں نے اس کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے ہیں پازیٹو, اور اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل چینل جس کے 2.7 ملین سبسکرائبر ہیں شیئر کروایا. اور صرف چینل پہ نہیں, اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی. ادروائز اس کی اتنی ویورشپ نہیں آنی تھی, کیونکہ وہ ایک شاہکار ہے جو سلح حسن کے حوالے سے علماء کے سامنے ریکارڈ ہوا تھا. یہ کہتے ہیں علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا, میں علماء کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا. اور سلح حسن کے ٹاپک کو میں نے ہمیشہ کے لیے, جو اس کے پیچھے بنو امیہ کو چھپاتے تھے, میں نے اس کا چھوڑا ہی کچھ نہیں. اللہ کے فضل سے مختصر سے ٹائم کے اندر سب کچھ کنکلوڈ کر دیا. تو الحمدللہ ہم تو ٹروتھ لور ہیں. بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ بھی یوم علی کے اوپر جو امیر عباس بھائی نے پروگرام ریکارڈ کیا نا میرے ساتھ, کلاس کا پروگرام ہے. اس میں میں نے حضرت علی کے حوالے سے سب کچھ ڈسکشن کی ہے, قرآن میں ان کے فضائل, احادیث میں, اور پھر جو ان کی خلافت کے دوران جنگ جمل صفین نہروان, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی ہے. پیمرا کی پالیسیز کے اندر کہ وہ بات یعنی چینل پہ چل سکے. سب و شتم کے ایشو کو بھی ڈسکس کیا ہے نام لیے بغیر. یعنی امیر شام
یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی بجائے میں نے کہا حاکم وقت، تو اس پہ پیمرا کا نوٹس نہیں آ سکتا کیونکہ نام تو کسی کا نہیں لیا. تو اس طریقے سے میں نے بڑے طریقے سے، مجھے پتا ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بات کو ایک مینیجیبل فارم میں بیان کرنا ہوتا ہے، ادروائز تو آپ کو پتا ہے دوسری طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے بہانے بناتے ہیں وہ پروگراموں کو ڈیلیٹ کروانے کے. تو اب یہ جب پروگرام یوم علی پہ ریکارڈ ہونا تھا نا، تو مجھے ان کے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ پروگرام میں نے ریکارڈ کرنا ہے، تو میں امیر عباس صاحب کو بھیجوں گا جو ہمارے پولیٹیکل افیئرس کو دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے زبردست طریقے سے کنڈکٹ کیا. میں کہتا ہوں کوئی مذہبی آدمی بھی ویسا پروگرام نہیں کنڈکٹ کر سکتا. ظاہر یہ فن ہے نا، جیسا مولویوں سے دین بیان نہیں ہو رہا ہے، ایک انجینئر کر رہا ہے، ڈاکٹر کر رہا ہے، وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ پڑھا لکھا بندہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ پولیٹیکل افیئرس کو چلا رہا ہو، خواہ وہ مذہبی معاملات کو کوشچن ہی کرنے تھے، انہوں نے اپنا تو کوئی اوپینین نہیں دینا تھا. بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا. تو مجھے جب شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر، انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ ریکارڈ کرنا ہے، میں نے کہا جی ضرور کریں. انہوں نے کہا جی ہم اینکر یہ والا بھیج رہے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس شرارتی اینکر کو بھی بھیج دینا تو میں اسے بھی پروگرام دے دوں گا، کیونکہ میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں. اگرچہ یہ میرے لیے مشکل کام تھا، کیونکہ اس اکیڈمی میں اگر وہ آتا ہے تو یعنی اس نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں تو خطرہ تو ہے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. اگر پبلکلی وہ آ جاتا ہے تو اس کی عزت افزائی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہم نے اسے پبلکلی تو نہیں بلانا تھا. باقی رہے ہمارے ٹیم ممبر تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ اس تربیت میں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. تو ان کو بھی میں نے افطار کے بعد بلایا، افطاری اپنے ساتھ کروائی، یعنی ریکارڈنگ افطار کے بعد ہوئی، بلا لیا تھا افطار سے جسٹ پہلے افطار ہمارے ساتھ کریں. تو میں نے کہا آپ وہ اینکر بھی بھیجیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں، کسی اینکر کو نہیں دے رہا. ان کا نہیں یار، وہ تو اس نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد تو اس نے اس قابل چھوڑا ہے کہ ہم اسے آپ کے پاس بھیجیں، تو ہم اپنے بڑے اینکر کو بھیجتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھیجا. مستقبل میں بھی اس طریقے سے باقی جو ٹی وی چینلز ہیں، اگر ان کا کوئی اینکر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. باقی ٹی وی چینلز کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے پیسے تو نہیں لیتے، مفت انہیں پروگرام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑے لیول کے اوپر آواز پہنچے ان کے چینل کے ذریعے بھی. اگرچہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آواز سب سے زیادہ توانا ہے، اس کے باوجود چلیں ایک وہ بھی موڈ ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی بات جانی چاہیے. اور اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی سے ٹکراتی ہیں، لیکن چونکہ ایک مجبوری والا معاملہ ہے، یعنی اگر میں خود پروگرام چلوا رہا ہوں تو میں تو اس میں کوئی یعنی عورتوں کا اشتہار تو نہیں چلواؤں گا، اس طرح کے معاملات نہیں کروں گا. لیکن وہ ٹی وی چینلز کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ہم پروگرام دینا نہیں چھوڑ سکتے. پروگرام اپنی جگہ، اس کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں. چلیں یہ میں نے ایک اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اللہ کے فضل سے جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی، جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. آئندہ کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے، اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھبکیاں ان کی ہوتی ہیں، ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں نے ان سے لے لیا ہے کہ نہیں، تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں، ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت. آکسیجن ان کی ختم کر دی اللہ کے فضل سے. لہذا یہ اب چیپٹر کلوز. آندہ ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.